جو لوگ عورتوں کو کنیز سمجھتے ہیں، جو لوگ عورتوں کو خادمہ سمجھتے ہیں، جو لوگ عورتوں کو غلام سمجھتے ہیں، یہ ان کی فکر اسلامی فکر نہیں ہے، بلکہ ایک منٹ کی دوستی کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور یاد رکھنا، اگر اللہ کے حقوق کی ادا کرنے میں کوتاہی ہوئی تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن اگر آپ نے بندوں کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کی تو جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک بھی اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ تو یہ جو بیوی کے حقوق ہم پر ہیں اور خواتین موجود ہیں تو شوہر کے حقوق جو ان پر ہیں، بس دو باتیں عرض کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، آج لوگ بیوی کی خوشی کا خیال نہیں کرتے، بلکہ اب تو لوگ بیوی سے ابے تبے سے بات کرتے ہیں، گالی گلوچ سے بات کرتے ہیں۔ میں نے اکثر اپنی قوم کو پیغام دیا کہ جس مذہب میں جو پسو ہمیں کاٹتا ہے، پسو ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، بلکہ ایک نظر میں وہ دکھتا بھی نہیں ہے۔ پسو اتنا چھوٹا کیڑا ہوتا ہے کہ ایک نظر میں وہ دکھتا بھی نہیں ہے، غور کرو تو دکھتا ہے۔ حدیث کی مشہور کتاب ہے الترغیب والترہیب، الترغیب والترہیب میں یہ حدیث موجود ہے کہ اگر کسی نے پسو کو بھی گالی دی ہے تو قیامت کے دن اللہ اس کے متعلق بھی تم سے سوال فرمائے گا۔ تو جب پسو کو گالی دینا جائز نہیں ہے تو اپنی بیوی کو گالی دینا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ جو ماں بہن کی گالیاں نکالتے ہیں لوگ، قیامت کے دن وہ اپنا انجام تو سوچیں۔ یہ نکاح کھیل تماشا نہیں ہے، یہ نکاح صرف نفسانی خواہشات کی تسکین کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ نکاح وہ ہے دو اجنبی دلوں کا ملاپ، دو دوریوں کا قرب، دو ہجروں کا وصل میں تبدیل ہونا، دو دلوں کا آپس میں قریب ہونا، دونوں کا ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا، دو خاندانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا، دونوں کے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا، یہ اسلامی نکاح ہے۔ اور جگہ نکاح کا تصور الگ ہے، مسلمانوں کے یہاں نکاح کا تصور الگ ہے۔ دیکھو، نکاح کا تصور ہمارے یہاں کتنا خوبصورت ہے۔ حضور علیہ السلام کی ایک بیوی ہے جن کا نام ہے حضرت صفیہ۔ یہ حضرت صفیہ ایک یہودی کی بیٹی تھی۔ حضرت صفیہ ایک یہودی کی بیٹی تھی۔ ایک جنگ کے موقع پر یہ کنیز بن کر کے حضور کی بارگاہ میں آئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو آزاد کر دیا اور وہ بہت خوبصورت تھی۔ حضرت صفیہ کے ساتھ حضور نے نکاح کیا۔ اب ذرا توجہ کرنا کہ نکاح کس قدر احترام سکھاتا ہے، نکاح کیسی محبتوں کی باتیں بتاتا ہے۔ یہودی کی بیٹی ہے وہ، حضرت سیدہ صفیہ ام المومنین ہم سب کی امی جان، حضور نے نکاح کیا تو چونکہ جنگ ہوئی تھی اور جنگ میں کافر یہودی مال غنیمت چھوڑ کے بھاگ گئے تھے تو صحابہ نے مال غنیمت پر قبضہ کر لیا تھا، ان کی بکریوں پر، ان کے اونٹوں پر، ان کے برتنوں پر، ان کے کپڑوں پر۔ لیکن جب اللہ کے رسول نے حضرت صفیہ سے نکاح کیا تو صحابہ نے کہا آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، اب یہ لوگ یہودی تو ہیں لیکن چونکہ ان کا رشتہ سسرال کے اعتبار سے آپ سے جڑ گیا ہے تو جن کا رشتہ آپ سے جڑ جائے نکاح کے بعد اب ان کا مال ہم اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکتے، ہم ان کا مال ان کو لوٹا دیتے ہیں۔ دیکھو، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے، صرف رشتہ جڑا ہے، نکاح کے بعد کے رشتے کا احترام کتنا ہے، لیکن یہاں تو کوئی احترام ہی نہیں ہے، اس لیے کہ لوگوں کی زندگی کے اندر دین نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد عورتوں کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کیسا کیا، اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کیسا کیا؟ بہت مشہور سی حدیث پاک ہے۔ عید کا دن تھا، عید کے دن اس زمانے میں حبشی لوگ کچھ کھیل اور کرتب دکھانے کے لیے آتے تھے، جیسے کہ ہمارے یہاں لوگ بانا گھماتے ہیں یا پہلے گھماتے تھے ابھی پتہ نہیں، پھر اس کے بعد کچھ کشتی کے وہ کرتب دکھاتے تھے، ابھی کا کیا حال ہے نہیں پتا۔ ابھی تو سب کی چھٹی ہو گئی، بانا بھی گیا، کشتیاں بھی گئی، ورزش بھی گئی، اب ساری جگہوں جو ہے وہ موبائل نے لے لیا ہے۔ اب موبائل سے فرصت ملے تو دوستوں کو ٹائم دیں،
मोबाइल से फुर्सत मिले तो बच्चों को टाइम दें, मोबाइल से फुर्सत मिले तो बीवी को टाइम दे, मोबाइल मोबाइल मोबाइल। अब तो हालात ये है कि आदमी सामने बैठा होता है और जनाब मोबाइल ही चेक करते रहते हैं। इंसान की अहमियत खत्म हो गई, मोबाइल की अहमियत बढ़ गई। मौलाए कायनात ने फरमाया चीजें इस्तेमाल के लिए होती है और इंसान मोहब्बत के लिए होता है। कायनात का निजाम में बिगाड़ उस वक्त पैदा होता है जब चीजों से मोहब्बत की जाती है और इंसान का इस्तेमाल किया जाता है। लोगों का हाल क्या हो गया है, लोग करीब बैठने वाले बैठे होते हैं और लोग मोबाइल में लगे होते हैं या फोन पर ही बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे की अहमियत नहीं जानते। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, बहरहाल बात दूर न निकले तो हुआ ये कि मदीने मुनव्वरा में ईद के दिन हबशी लोग आए और वो करतब दिखाने लगे, अपने फन दिखाने लगे। कभी इस नुक्कड़ पर, कभी उस चौराहे पर, कभी इस कबीले में, कभी उस कबीले में, इस तरीके से होने लगा। ईद का दिन था, ईद का दिन खुशियों का दिन था। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपनी चहीती बीवी उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान आयशा सिद्दीका के घर में जलवगर थे। सरकार ने फरमाया, आयशा, हबशी लोग करतब दिखाने के लिए आए हैं और अपने फन का इजहार कर रहे हैं, क्या तुम उसको देखना चाहोगी, उनके खेल को देखना चाहोगी? उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, जी या रसूल अल्लाह, मैं जरूर देखना चाहूंगी। तो सरकार ने अपनी घर के दरवाजे पर यूं हाथ रखा और हाथ रखकर उम्मुल मोमिनीन ने हुजूर अलैहिस्सलाम के यूं बाजुओं पर अपनी तोड़ी रखी और थोड़ी रखकर वो पर्दे के पीछे से वो उन लोगों का करतब देखने लगी। उनकी वजह से हुजूर भी देख रहे थे। जब वो हबशी लोग करतब दिखा रहे थे तो सरकार ने उम्मुल मोमिनीन से कहा, बस अब तुम्हारा जी भर गया? उम्मुल मोमिनीन ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, अभी नहीं। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको मौका दिया, फिर वो देखती रही। फिर उसके बाद फरमाया, अब बस करें? अर्ज की, नहीं या रसूल अल्लाह, अभी और देखना है। फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम थोड़ी देर तक और देखते रहे। उसके बाद उम्मुल मोमिनीन की तबीयत भर गई। फिर आपने फरमाया, या रसूल अल्लाह, अब बस मैं सैर हो गई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पर्दा गिरा दिया और वो हबशी लोग चले गए। आप गौर फरमाएं, ये मोहब्बतों का माहौल था। क्या आज हमारे घरों में ये मोहब्बतों का माहौल है? हम किसी से भी फोन पे बात करते हैं तो बिछ जाते हैं, नर्म हो जाते हैं, लेकिन घर से फोन आता है तो पता चल जाता है कि जनाब अपनी बीवी से बात कर रहे हैं। त्योरियां चढ़ जाती है, आवाज ऊंची हो जाती है, जबकि कुरान कहता है वक़ूलु क़ौलन सदीदा। अल्लाह फरमाते हैं मीठी मीठी बात करो, सीधी सीधी बात करो, प्यारी प्यारी बात करो। याद रखना, जिनकी जबानें मीठी नहीं हो सकती उनके दिल कैसे मीठे हो सकते हैं? जिनकी जबानें अच्छी नहीं हो सकती उनके दिल कैसे अच्छे हो सकते हैं? फरमाया गया, हर आदमी अपनी जबान के पर्दे के पीछे में छुपा हुआ है। इंसान लिबास कितना अच्छा पहने, इंसान जूते कितने अच्छे पहने, इंसान खूबसूरत कितना ही हो, आंखें कितनी अच्छी हो, जब तक वो जबान नहीं खोलता उसकी हैसियत पता नहीं चलती। इंसान जबान के पर्दे में छुपा होता है, जब जबान खुलती है तो पता चलता है इस शख्स की हकीकत क्या है। अंदर जो होता है वही जबान के जरिए से बाहर आता है। इसलिए फरमाया गया कि अपनी औरतों से अच्छी बातें करो। मर्दों को चाहिए औरतों से अच्छी बात करे, नरम बात करे, अच्छे लहजे में बात करे, उनको खुश रखे, जो खाए उनको खिलाए, जैसा लिबास पहने उसी कीमत का लिबास अपनी बीवियों को पहनाए, उनके हुकूक का ख्याल रखे। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो अपनी बीवी के मुंह में हलाल का एक लुकमा डालता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों की उस मगफिरत उसी वक्त फरमा देता है। आप अंदाजा करें, ये तो हुए शौहर का अंदाज, हालांकि बहुत तवील शौहर के हुकूक हैं, उस पर नहीं जाता। उसके बाद बीवी शौहर का हक कैसे अदा करे, सिर्फ एक हदीस पाक मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करे, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने की इजाजत नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी के शौहर के जिस्म में फोड़े निकल आए और उससे पीप बहने लगे और वो औरत
اس پیپ کو اپنی زبان سے چاٹ کر صاف کرے تو بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی. حالانکہ زبان سے پیپ کو چاٹ کر صاف کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ صرف حقوق کی اہمیت بتانے کے لیے ایک مثال دی گئی ہے. جیسے مثالیں دی جاتی، مثال دی گئی ہے کہ شوہر کے بدن کے پھوڑوں کا پیپ اگر عورت زبان سے چاٹ چاٹ کر صاف کرے تو بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی. یہاں پر ان عورتوں کو چاہیے کہ ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھوٹتی اور عورتیں شوہر کی شکایت لے کر اپنے ماں باپ کے گھر پہنچ جاتی ہے. اپنی بہنوں کو ساس اور سسر اور نندوں کی شکایت کرنے لگتی ہے. اچھی طرح یاد رکھنا کہ یہ اسلامی نقطہ نظر نہیں ہے. ہم دراصل آخری بات کہہ کے اپنی گفتگو مکمل کر دوں تاکہ ہم نکاح کی طرف بڑھیں. آج سب سے بڑا میٹر یہ ہے کہ ہم ازدواجی زندگی سیریل اور فلموں کو دیکھ کر گزار رہے ہیں. اس لیے ہمارے یہاں طلاق کی نوبت آ رہی ہے. ہم فلموں کو اور سیریل کو دیکھ کر ازدواجی زندگی نہ گزاریں بلکہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کو پڑھ کر اپنی ازدواجی زندگی کو گزاریں تو انشاءاللہ کبھی بھی طلاق کی نوبت نہیں آئے گی. سیریل والوں کی زندگی 3-4 گھنٹے کی ہوتی ہے، اپنی زندگی 3-4 گھنٹے کی نہیں ہے. اس لیے قوم کی بیٹیوں کو میرا پیغام یہ ہے، سیریل دیکھ کر ساس کے ساتھ سلوک کرنا مت سیکھو. سیریل اور فلمیں دیکھ کر نندوں کے ساتھ اور شوہر کے ساتھ سلوک کرنا مت سیکھو. اگر سلوک کرنا سیکھنا ہے تو ام المومنین عائشہ کو دیکھ کر کے گھریلو زندگی سیکھو. ام المومنین حضرت خدیجہ کو دیکھ کر کے گھریلو زندگی سیکھو. ام المومنین حضرت صفیہ کو دیکھ کر کے گھریلو زندگی سیکھو. ام المومنین حضرت جویریہ کو دیکھ کر کے اپنی گھریلو زندگی سیکھو. ام المومنین حضرت زینب اور ام سلمہ کو دیکھ کر کے اپنی ازدواجی زندگی کا طریقہ سیکھو. اور مردوں کو چاہیے کہ وہ ہیرو اور سیریل کے اداکار کو اپنے لیے آئیڈیل بنانے کی بجائے اللہ کے نبی کی زندگی کو آئیڈیل بنائیں کہ جس نبی کے بارے میں امہات المومنین فرماتی ہیں کہ جب ہم بیمار ہو جاتی تھیں تو حضور علیہ السلام ہمارے گھر میں آ کر کے آٹا اپنے ہاتھوں سے گوندتے تھے اور روٹیوں کے جو ہے وہ آٹے کے ٹکڑے بنا کر ہمارے سامنے رکھتے تھے اور ہمارے کام کو آسان کر دیتے تھے. افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کیا کسی گھر کے اندر اس طرح کا ماحول ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر گھر جہنم کدا ہی بنے گا، جنت نشان نہیں بن سکتا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی کو اسوہ بنائیں، جس نبی کی زندگی کے بارے میں کہا گیا ہے تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. ازدواجی زندگی اگر سیکھنا ہے تو اللہ کے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سامان احمد رضا ہے، کوئی بھی ہم سے جی